ایک مرتبہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول صلی علیہ وسلم تشریف فرمائے. ایک غریب صحابی، مزدوری کرنے والے صحابی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا میرے محبوب، میں آپ کے پاس اپنے اونٹ کی شکایت کرنے کے لیے آیا ہوں، اپنے اونٹ کی فریاد کرنے کے لیے آیا ہوں. حدیث پاک میں لکھا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا، میرے صحابی بتاؤ تو صحیح، اپنے اونٹ کی کیا فریاد کرنے آئے ہو، اپنے اونٹ کی کیا شکایت کرنے آئے ہو؟ وہ غریب مزدور صحابی کہنے لگے، اللہ کے نبی میرا ایک اونٹ ہے، میں اس کو اچھے سے اچھا کھانا بھی کھلاتا ہوں، اس کا پورا خیال رکھتا ہوں، اس کی اچھے سے اچھی تربیت، اس کی اچھے سے اچھی پرورش کرتا ہوں، لیکن ہوتا یہ وہ بھی میرا کام کرتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کبھی کبھی یہ رات کو ایسی سخت اور ایسی ڈراؤنی آوازیں نکالتا ہے جس کی وجہ سے میری نیند ختم ہو جاتی ہے، مجھے سکون کی نیند نہیں آتی. ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک صحابی کی بات کو سن لیا اور صحابی سے فرمایا کہ میں نے آپ کی بات کو تو سن لیا ہے، اب آپ اپنے اونٹ کو بلاؤ، میں آپ کے اونٹ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں. صحابی نے فریاد کی کہ میرا اونٹ رات کو مجھے سونے نہیں دیتا، سخت اور ڈراؤنی آوازیں نکالتا ہے جس کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی. سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا، ہم نے آپ کی بات کو سن لیا ہے، اب آپ کے اونٹ کو بھی دربار رسالت میں حاضر کرو تو آپ کے اونٹ سے پوچھیں گے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں لکھا ہے کہ اونٹ کو بلانے کا حکم بھیجا اور اونٹ دوڑے دوڑے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آیا اور اس طرح ادب سے بیٹھا جیسے ہم اتحیات میں ادب سے بیٹھتے ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے سوالات شروع کر دیے اور آپ کو تعجب ہوگا کہ اللہ کے نبی کو تو اللہ نے جانوروں کی زبان کا بھی علم دیا تھا، آپ تو پورے عالم کے تمام مخلوق کے نبی ہیں، تمام کائنات کے آپ سردار ہیں. اب اونٹ سے سوال کر لیا کہ تو اپنے مالک کو کیوں پریشان کرتا ہے، اپنے مالک کو رات کو سونے کیوں نہیں دیتا، کیوں اس کی نیند خراب کرتا ہے؟ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ اونٹ کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری ہو گئے، اونٹ نے رونا شروع کر دیا اور اونٹ کہہ رہا ہے میرے محبوب، میرے مالک تو بہت اچھے آدمی ہیں، میرا پورا خیال رکھتے ہیں، میں بھی ان کا کام کرتا ہوں، لیکن ہوتا یہ ہے میرے مالک کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد خود کھانا کھاتے ہیں، مجھے بھی کھانا کھلاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے لیٹتے ہیں. ہماری طرح ارادہ نہیں ہے جیسے کہ آج بھروچ گئے تھے، رات کو تھکے ہوئے ہیں تو نماز نہیں پڑھی، آج وڈودرا گئے تھے نماز نہیں پڑھی، تھکے ہوئے ہیں، آج عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو کیا ہو گیا، آج بزنس میں لیٹ ہو گئے. ہماری طرح ارادہ نہیں ہے، صرف کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے لیٹتے ہیں، عشاء کی نماز چھوڑنے کا کوئی ارادہ ہوتا نہیں ہے، لیکن نیند ان پر غالب آ جاتی ہے، چونکہ پورے دن مزدوری کی ہوتی ہے، غریب ہے، پورے دن مزدوری کی ہوتی ہے، نیند ان پر غالب آ جاتی ہے، حالانکہ انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہوتی نہیں ہے اور وہ بغیر نماز کے سو جاتے ہیں. اللہ کے نبی، میں رات کو اس لیے سخت آوازیں نکالتا ہوں کہ کل قیامت میں اللہ نے پوچھا کہ تیرا مالک بغیر نماز کے عشاء کی نماز کے سویا تھا اور تو نے اپنے مالک کو نماز کے لیے کیوں نہیں جگایا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ ایک اونٹ ہے، اونٹ جانور جس پر کوئی جنت نہیں، جس پر کوئی جہنم نہیں، وہ اللہ کے سامنے اپنے مالک کی ایک نماز چھوٹنے کا حساب دیتے ہوئے ڈرتا ہے. اور یہاں تک کہ روایت میں بیان فرمایا، اونٹ کہتا ہے اللہ کے نبی میرا مالک بغیر نماز کے سویا، مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہیں اللہ کا عذاب مجھ پر نازل نہ ہو جاوے، اس لیے کہ پوری رات جو بغیر نماز کے سویا ہے پوری رات اس پر لعنتیں برستی ہیں، کہیں اللہ کی لعنتیں مجھ پر برسنا شروع نہ ہو جاوے. تو میرے پیارو، ایک اونٹ کو تو اپنے مالک کی نماز کی بڑی فکر ہے کہ میرے مالک کی ایک بھی نماز چھوٹنی نہیں چاہیے، حالانکہ وہ تو جانور ہے، جانور. اور آج ہم مسلمان ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، مسجدوں سے دور ہو چکے ہیں، گھروں میں قید ہو چکے ہیں، اس کے باوجود نماز کے بارے میں جواب کا کوئی احساس نہیں. اللہ سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے. تو گھروں میں رہ کر نمازوں میں سستی ہرگز نہ کرو، نمازوں کو ضرور پڑھو.